نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1355۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم اس حوالے سے مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، نیز یہ کہ وہ کن حالات میں دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے کے کیا اسباب پیدا کیے، یہ سورہ مریم میں مذکور کیے گئے ہیں۔ سورہ مریم یہ تدوینی اعتبار سے 19ویں نمبر کی سورہ ہے۔ اس کی 98 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ ابراہیم میں موعد اعظم کا ذکر تھا کہ توحید کا علم اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور بحر و نر میں توحید کے حوالے سے جو مشرکین کے اعتراضات تھے ان کے جواب دیے۔ پھر ماننے والوں کو سعادت بخشی گئی اور نہ ماننے والوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور جو اس توحید کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تو ان کو محبوب اعظم بنا دیا۔ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورت کی ابتدا کی گئی تو وہ محبوب اعظم بن گئے۔ سورہ مریم کے اندر تخفیف اعظم کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے فضل کا مظاہرہ کیا ہے کہ بنا باپ کے بیٹا پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی، اور اس صورت کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ ابدیت کی حیثیت جس نے پا لی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت اور فضل عطا کرتے ہیں۔ رات کے ایک حصے میں تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بتا دیا کہ یہ رحمتوں کا نزول ہے، اور پھر ان انبیاء کا ذکر کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کیا۔ اگر ان کے ظاہری احوال دیکھے جائیں تو احوال کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے ایک جبرائیل اور کی شکل کا ایک فرشتہ دیکھا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا، مگر اس نے مرد کا روپ دھار رکھا تھا اور مرد کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، تو مریم علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی اور اس سے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم کچھ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میرے قریب نہ آنا۔ اور اس فرشتے نے یہ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے۔ تو مریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ ہوگا اور اللہ کے فضل سے ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ظاہر کیا بن رہا تھا کہ یہ باپ کے بنا پیدا ہوا ہے اور لہٰذا اس کا باپ خدا ہے۔ اور آج بھی اکثر لوگ یہ مانتے ہیں، اور عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
کہ اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں ہی یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کے باپ ہیں اور نہ ہی کسی کے بیٹے اور نہ ہی مریم علیہ السلام اللہ کی بیگم ہیں۔ یہ تمام ہی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر دی ہے۔ اگر تم بھی ان راستوں اور سنتوں کو زندہ کرو گے، ظاہری احوال کو دیکھ کر حقیقت پر یقین نہیں لاؤ گے تو تم نقصان میں رہو گے۔ اس کے علاوہ اس کے فضائل ہیں کہ رزق کی تنگی اور مالی مشکلات ہوں تو 7 مرتبہ ختم کریں، اکیلے یا چند روز میں کر لیں اور 7 روز میں اس کا ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے مزید فوائد یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے مسلسل 7 جمعے کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی چیز کے گم ہو جانے کا ڈر ہو تو 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے نمازوں کے بعد 129 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کا نام یا سمیع پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔